بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ابتدا عشق ہے اور انسان کی تخلیق عشق کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم کے نور سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور نبی کریم کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں آیا۔ لقائے حق کے لیے طالب کے دل میں جذبہ رشتہ پیدا ہونا لازم ہے۔ دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے۔ بغیر عشق نہ تو روح بیدار ہوتی ہے اور نہ ہی لقائے الہی پا سکتی ہے۔ عشق ایک بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ذکر و تصور اسم اللہ ذات مشت مرتوم وجودیہ اور مرشد کی توجہ سے یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے روح کی اللہ کے لیے طلب اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عشق والوں سے معاملہ بھی جدا ہوتا ہے۔ علماء محض سے اور طرح بات ہوتی ہے اور اشاعت سے دوسرے انداز سے بات ہوتی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا عاشق وہ ہے جسے دنیا میں استی حیات کے دوران کوئی بطور عاشق الہی نہ پہچانے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا میرے بعض ولی ایسے ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا، البتہ اللہ جسے چاہتا ہے خود ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے ارادے سے اللہ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ باطنی یا جسمانی طور پر کتنی ہی اذیت سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا بلکہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جب عشق الہی کی طرف اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ زوال ستون کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، یعنی جب عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو لقائے وصال الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور لقائے وصال الہی میں ہی عاشق کا سکون ہے۔ لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی منزل پر سکون نہیں آتا۔ کچھ ہیں کہ طلب میں سکون سے پھر طلب کی طرف سفر کرتے ہیں، پھر وصال کا ایک اور درجہ طے کرتے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر طلبتے ہیں، پھر وصال اور سکون حاصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ عاشق سے مشہور بن جاتے ہیں۔ عاشق الہی کو جہنم کی آگ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تمام عمر عشق کی آگ میں جلتے ہوئے گزاری ہے جو جہنم کی آگ سے تیز تر ہے۔ عاشق عشق کی آگ میں جلتے جلتے خود آگ بن جاتا ہے، اس کی ایک آہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ عشق میدان میں کھرے اور کھوتے تو پہچان ہوتی ہے، عشق میدان میں کھرے اور کھوتے کی پہچان ہوتی ہے، عشق محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ عشق میدان میں گھوڑے اور کھوتے کی پہچان ہوتی ہے، عشق محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے محبوب کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر آمادہ ہو جائے۔ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عشق کا اصل امتحان جلال سے لیا جاتا ہے۔ جمال کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، نفس پرست طالب محبوب کے جلال میں آنے پر اس سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ صادق عاشقوں میں جلال مزید طلب پیدا کرتا ہے اور وہ محبوب کی طرف زیادہ شدت سے بڑھتے ہیں۔ عشق کا پہلا اصول ادب ہے۔ عشق درد ہے، اسی لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ عشق کسی انسان سے نہیں ہوتا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ خود عشق ہے اور عشق سے ہی عشق ہوتا ہے۔ عشق حقیقی ہی بارگاہ رب العالمین میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عشق ہی انسان کو شعرت کے روحانی سفر پر گامزن کرتے آگے لے جاتا ہے۔ عشق مشاہدے کا وارث ہے اور حقیقت کی تہ یا اس کی کنہا تک کی خبر رکھتا ہے، مگر علم ظاہر کی نظر سطح تک رہتی ہے۔ جب طالب مولا علم اور عقل کی حد پار کرتے عشق کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو عشق اسے تمام حدود پار کرتے لامتاں تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق کی بدولت دل سے اعتراضات دور ہوتے ہیں اور اس سے دل کے گوشے میں جو نور پیدا ہوتا ہے
اسی سے فطیر فنا فی اللہ انسان کامل کی پہچان ہوتی ہے۔ بہتے رہتے دل میں عشق حقیقی کی آگ روشن کی جائے، یہ آگ ہر قسم کے شکوک و شبہات کے خش و خاشات کو جلا کر یقین حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عاشق محبوب کے نقشہ کو دیکھ کر چلتا ہے اور ان کا سرم و انحراف نہیں کرتا، اس کا طلب محبوب کی خیر خواہی سے معمور ہوتا ہے۔ لوگ تو ایک مصیبت سے گھبراتے ہیں، جبکہ عاشق حق تعالیٰ بسر خوشی بے شمار مصائب مول لے لینے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راہ میں بے شمار خطرات ہیں، اپنی کشتی عشق کی طوفانی لہروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے طوفان میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین حضور کے سر ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔